أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. پورا نظام بنایا، پوری کائنات بنائی اور کائنات کی ایک ایک چیز تیرے لیے لگائی، تیری خدمت میں ہے. اور تجھ کو میں نے ایسے ہی نہیں کیا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ 30 گئے 40 گئے 50 گئے بال پک گئے، کہ کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ بیکار نہیں کیا ہے میں نے تجھے، بیکار پیدا نہیں کیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تجھے میری طرف آنا ہے. تو پتا چلا کہ یہاں ہم وقتی ہیں، ٹیمپرواری ہے، تھوڑی دیر کے لیے. جو چیزیں ہیں وہ بھی وقتی ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے منتقل ہونا ہے. ہر ایک کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ کے 3 فیصلے اٹل ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چھوٹا ہو بڑا ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، کالا ہو گورا ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، تو دنیا میں اسے رہنا نہیں ہے. ہمیں بھی رہنا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے. ہر ایک کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ کہاں جانا ہے؟ کہ آخرت میں. وہ کیا ہے؟ کہ لمبی چوڑی زندگی ہے. مرنے کے بعد کی لمبی چوڑی زندگی اس کو آخرت کہتے ہیں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تو ہمیشہ رہنے والی ہے. خالدین فیہا ابدا، کہ آدمی وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہاں تو وقتی ہے، ٹیمپرواری ہے، لیکن وہاں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اسے آخرت کہتے ہیں. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ دنیا خلقت لکم، کہ دنیا تو ہم نے تمہارے لیے بنائی. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو ہم نے آخرت کے لیے بنایا ہے. آخرت کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے اور دنیا کے اندر تھوڑا سا وقت دیا ہے. تیاری کا وقت کتنا ہے؟ تھوڑا سا وقت، مختصر وقت، 60-70 سال. پھر یہاں سے منتقل ہونا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہر ایک کو جانا ہے یہاں پہ. یہ پہلا فیصلہ ہے اللہ پاک کا. اور دوسرا فیصلہ ہے کہ تنے تنہا جانا ہے. کیسے جانا ہے؟ تنے تنہا، اکیلے. دیکھتے ہیں نا ہم، کروڑ پتی بھی گیا، جگو پتی بھی گیا، بادشاہ کو بھی دیکھتے ہیں، وزیر کو بھی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے زمین کے مالکوں کو دیکھتے ہیں، جائیداد والوں کو دیکھتے ہیں. اکیلا گیا. یہ کیا لے کر گیا؟ کہ سیٹ صاحب سونے کی فیکٹری تھی، کہ سونا بنتا تھا. کہ سیٹ صاحب چلے گئے. ہاں، بلکہ ایک شاعر کہتا ہے کہ موت برحق ہے کفن میں شک ہے. کفن میں شک ہے. کفن ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں، لیکن موت تو جہاں کہیں بھی رہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی رہو موت پکڑ لے گی. موت برحق ہے. ہاں، کہ موت پکڑے گی. تنے تنہا جانا ہے، کہ پھر یہ ساری چیزیں کہ یہاں رہ جائے گی. ایک شیخ صاحب کی سونے کی فیکٹری تھی. لوگوں نے کہا ارے شیخ صاحب چلے گئے، شیخ صاحب کی قبر سونے کی بناؤ. بنے گی؟ ہاں، نہیں بنے گی. ارے بھائی، صبح شام جوانی بڑھاپا آ گیا، سبھی سی فیکٹری میں گزرا ہے. نہ کھانا دیکھا، نہ پینا دیکھا، نہ صحت دیکھی، یہ سب کچھ اس میں لگا دیا. ارے بھائی کم سے کم ایک اینٹ تو سونے کی ڈال دو. کہ سونے کی اینٹ تو کیا، ہماری شریعت میں سونا پہننا حرام ہے. کہ اگر سونے کی کوئی چیز کے جسم پر ہوگی نا تو اس کو بھی کاٹ کر نکالیں گے. بلکہ کپڑے بھی اگر نہیں نکلیں گے تو اسے بھی کاٹ دیں گے. کہ کوئی چیز نہیں جسم پر حصے دار ہونا چاہیے. یہ جو ہمیں بلاتے ہیں نا، بلانے کا مقصد یہی ہے، ایک حقیقت دکھانا ہے، ایک بیدار کرنا ہے، جگانا ہے، پکڑنا ہونا ہے. زندگی بڑی قیمتی ہے، جوانی بڑی قیمتی ہے. اللہ نے موقع دیا ہے
اور یہ گولڈن چانس ایک موقع ہے تیاری کا. اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو بڑا نقصان ہوگا، بڑا نقصان ہوگا، بڑا نقصان ہوگا. اللہ ہم سب کو سمجھا دے گے. یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ آج دنیا کے اندر سارے پروگرام ہیں، ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، سارے پلاننگ ہو رہے ہیں. ہاں، ترقی کا زمانہ ہے، لوگ جو ہے وہ چاند پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کسی کے پاس آخرت کا پروگرام نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، فلسرات میں کیا ہوگا، میزان کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. اللہ پاک سمجھاتے ہیں اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، اے میرے بندے میں نے تو تجھے تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور تو کن چیزوں میں لگا ہے؟ جن چیزوں میں لگا ہے وہ تو یہاں رہ جائے گی، وہ تو آنے کی نہیں ہے. ہاں، یہ سارا عبث ہے. آخرت کا پروگرام نہیں ہے تو آخرت کے علاوہ کیا ہے؟ سارا کے سارا عبث ہے. عبث. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے بندے جھاگ، بیدار ہو، سکن نہ ہو، تجھے آنا ہے میرے پاس. ہاں، کہ سارا دھرا رہ جائے گا، کچھ نہیں آئے گا تیرے ساتھ، تنے تنہا چلے جانا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ارے بھائی، جب تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے. ارے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے، روتا ہے، اور لوگ ہنستے ہیں. میں دادا بن گیا، میں چاچا بن گیا، میں باپ بن گیا. خوشخبری دیتے ہیں فون پہ، مٹھائی تقسیم ہوتی، جلیبیاں تقسیم ہوتی، گھر میں بچہ آیا. جب تم پیدا ہوئے تو تم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے. پھر آگے کہہ رہا ہے ایسی کرنی کریو کہ اللہ نے موقع تھوڑا دیا ہے، مختصر وقت ہے، کہ تھوڑے سے وقت میں تیاری کریو آخرت کی، آخرت بنائیو. آخرت بنانے کے اللہ پاک نے بھیجا ہے. ہاں، اپنی جوانی اس میں لگائیو، اپنی صحت، اپنی تندرستی آخرت بنانے میں لگائیو. ہاں، پھر آگے شاعر کہتا ہے صد افسوس، صد افسوس، صد افسوس کہ تم آئے تھے روتے ہوئے اور جا رہے ہو روتے ہوئے. جب دنیا سے آدمی جاتا ہے، ہاں، تو صد افسوس کہ روتا ہوا گیا، کہ نہیں ہنستے ہوئے جانا ہے. آئے تھے روتے ہوئے، جانا ہے ہنستے ہوئے. کہ کیسے ہنستے ہوئے جائیں گے؟ کہ جب دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ہوگی. تو شاعر کہتا ہے صد افسوس، صد افسوس، صد افسوس کہ دنیا میں آئے تھے روتے ہوئے اور جا رہے ہو روتے ہوئے. کیوں ایسا ہوا؟ کہ بچپن کھیل کود میں چلا گیا، جوانی کمپٹیشن میں چلی گئی، اور بڑھاپا امیدوں میں چلا گیا کہ آخرت کی کوئی تیاری نہیں، کہ جہاں ہمیشہ رہنا تھا، ہمیشہ وہاں ٹھہرنا تھا، کہ وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں، کہ یہاں کے لیے سارے پلاننگ ہے. مکان بن جائے، فلاں چیز ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے. آج پوری دنیا اسی میں لگی ہوئی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ایک محنت جس کے ذریعے آدمی کو بیدار کیا. میرے رہنما تیرا شکریہ، کرو کس زبان سے بھلا ادا، ہماری اندھیری زندگی کی شب پہ چراغ فکر جلا دیا. اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہم تو بھول گئے تھے آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو کہ کیا ہونا ہے. لیکن اس محنت کے نتیجے میں اس اجتماع سے چاہا جاتا ہے کہ ہر فرد، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، ہر ایک آدمی اپنی آخرت بنانے کے پیچھے لگے. اللہ نے دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچپن کھیل کود میں چلا گیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ. کہ بچپن کھیل کود میں چلا گیا، جوانی کمپٹیشن میں چلی گئی، اور بڑھاپا امیدوں میں چلا گیا. کہ جیسے کھیلوت آدمی کہ جب بارش کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. پانی بہتا ہے، ہاں، کہ بیج جمتا ہے اور کھیتی اگتی ہے. أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ. پھر کیا ہوا؟ کھیتی بڑھتی ہے، اگتی ہے، لہلہاتی ہے. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. اللہ پاک کہتے پھر اچانک ہم اس کو چورا چورا کر دیتے. ہے اللہ سمجھا دے. کوئی گارنٹی نہیں ہے
کہ جوانی ملے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے بڑھاپا ہوگا، بڑھاپا ملے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بال سفید ہوں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ چاہے ماں کی گود میں لے لے. ارے لیتے کہ نہیں لیتے؟ بہت سارے بچے ماں کی گود میں چلے جاتے ہیں. ارے بہت سارے بچے تو آواز بھی نہیں نکلتی. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مطلب کیا کرے؟ آواز نہیں نکلی، اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ کہ بہت سارے بچے چلے جاتے ہیں. ہاں، بہت سارے جوان ہٹے کٹے تندرست نکما روگ نتی صحت مند، دیوال کو ہینڈ مارے تو دیوال گر جاوے ایسے، لیکن موت اچانک پچا رہی. ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہاں، کورونا میں جوان دوسرے راؤنڈ میں سارے جوان 18 سال 20 سال 25 سال جوان. ایک گھر میں ایک باپ نے صبح 10 بجے اپنے بڑے بیٹے کو گندا دیا اور شام کو عصر کے بعد چھوٹے بیٹے کو گندا دیا. ایک گھر میں 2 بیٹے دونوں جوان، صبح 10 بجے شام کو عصر کے بعد ایک دوسرا. کوئی گارنٹی نہیں. ہاں، کہرے کو جانا ہے اور وہ کوئی گارنٹی نہیں کہ بڑا پاؤں گا. تو اللہ پاک کہتے ہیں بچپن کھیل کود میں چلا گیا، جوانی کمپٹیشن میں چلی گئی اور بڑھاپا امیدوں میں چلا گیا. کہ بھائی اب تو لگو، اب تو ایک آواز لگ رہی ہے، اب تو جاگو. کہ سال سال اجتماع ہوتے رہتے ہیں، ہر سال اجتماع ہوتا ہے اور اجتماع سے ایک آواز لگتی ہے کہ اپنے رخ کو صحیح کرو، اپنی زندگی کو صحیح کرو، اپنی آخرت بناؤ. کالے 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 کل نہ کر، کل کے کل کا بھروسہ نہیں، پچھلے وقت بات ہی کرو. ہاں، اللہ نے موقع دیا ہے. پتہ نہیں بہت سارے گزشتہ اجتماع ہوا تھا تھے، آج نہیں ہے. ہاں، ایسے پتہ نہیں آئندہ ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کوئی گارنٹی نہیں. ہاں، کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے بات ایک سمجھائی جا رہی ہے. ہاں، وفی الآخرۃ عذاب شدید. کیا ہوا پھر کہ دنیا ایسے ہی چلی گئی. ہاں، نہ خدا ملا، نہ مثال سلم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. اس لیے ہم سب کو چوکنا ہونا ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جو بھیجا ہے اس لیے جاگنا ہے، چوکنا ہونا ہے، بیدار ہونا ہے. ایسے وقت نہیں گزارنا. ہاں، جو کچھ ہوا اللہ کریم ہے رحیم ہے. آئے تھے ہم آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا کام ہے. اللہ پاک نے ہم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے. ہاں، باقی ساری ضرورتیں ہیں، یہ سب ضرورت ہے. وہ ساری ضرورتوں میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. ضرورت کو چھوڑنا نہیں ہے کہ ضرورت کو چھوڑ دو آخرت بن، کہ ضرورت میں رہتے ہوئے، ضرورت کو پوری کرتے ہوئے، ضرورت کو ضرورت سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا. اس لیے کہ آخرت مقصد ہے، آخرت مقصد ہے. کہ آخرت بنانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری. تو ہم اس لیے دنیا کے اندر آئے ہیں کہ اپنی آخرت کو بنانا. کہ دنیا وقتی ہے، دنیا چھوڑنی ہے اور اصل آخرت ہے. اب آخرت کیسے بنے گی؟ کہ آخرت کیسے بنے گی؟ کہ کیا مالدار مال کو چھوڑ دے، عہدیدار عہدے کو چھوڑ دے، ڈگری والا ڈگری کو چھوڑ دے؟ ہاں، کہ نہیں، کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے، کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. کہ مالدار مالداری میں، عہدیدار عہدیداری میں، ڈگری والا ڈگری میں، کہ ہر ایک جن جن شعبے ہیں ان شعبے میں رہتے ہوئے کہ کیا کرے کہ آخرت بنانے کے لیے اس میں دین کو داخل کر دے. کہ بہت آسان. ہاں، کہ آخرت بنانے کے لیے کیا کرے کہ کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. کہ مالدار مالداری میں دین کو داخل کرے، عہدیدار عہدیداری میں دین کو داخل کرے. آگے جوان اپنی جوانی میں، پڑھا لکھا اپنی پڑھائی میں. ہاں، کہ جو جس شعبے میں ہے کہ وہ بدلنا نہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ نے دیا ہے، وہ تو اللہ نے دیا ہے. کیونکہ جو حال اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ حال سب سے اچھا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض. اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ایک دوسروں کو درجے دیے، فوقیت دیے. ورفعنا بعضهم فوق بعض، وہ ہم نے دیے. اللہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا مناسب ہے، کون سا علاقہ مناسب ہے، کون سے بچے مناسب ہے، کون سی بیوی مناسب ہے، کون سا کاروبار مناسب ہے، کیا چیز اس کے لیے مناسب ہے، وہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے دیا ہے تو وہ حال نہیں بدلنا. کہ مالداری کے چکر میں نہیں آنا، عہدیداری کے چکر میں نہیں آنا. کہ جو حال ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں، اس میں اللہ کا شکر ادا کریں. کیا کریں؟ اللہ کا
الحمدللہ اے اللہ جس حال میں تو نے رکھا اس کو بدلنا نہیں. ہاں کہ دوسرا کام کیا کرے کہ دوسرا کام اس حال میں دین لے آوے, اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, بدلنا بھی نہیں ہے, کہ جو دیا ہے الحمدللہ. الحمدللہ کہ شکر کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی کہ اپنے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ بھئی جس کا کرائے کا مکان ہے وہ کس کو دیکھے گا, ہاں کہ ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے. انا بدوس لوگ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے, کرائے کا مکان تو ہے. ہاں کہ اپنے نیچے والوں کو دیکھو گے تو پھر شکر کی توفیق ہوگی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں مسجد میں جا رہا تھا, دھوپ بہت تیز تھی, میرے پاس پہننے کے چپل نہیں تھے. جب میں مسجد کے اندر پہنچا تو ایک ناشکری کی کیفیت پیدا ہوئی کہ سعدی کیسا ہے, تیرے پاس تو پہننے کے چپل بھی نہیں ہے. ایک ساتھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابھی دل میں خیال آیا کہ اچانک میری نظر ایسے شخص پر پڑی جس کے دونوں پیر نہیں تھے. ایک ساتھی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے, چپل نہیں ہے پیر تو ہے, تو جو حال اللہ نے دیا اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے, چٹنی روٹی مل رہی الحمدللہ تیرا شکر ہے, ہمیں اس کو بدلنا نہیں. ہاں اور دوسرے کیا کرے اس حال میں دین کو داخل کر دے. بہت آسان, دین آسان ہے, الدین یسر, یہ دین بہت آسان ہے. ہاں کہ سائیکل چلانے سے بھی آسان, کہ اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا لیکن دین پہ چل سکتا ہے. ہاں یہ دین اتنا آسان ہے, ہر آدمی دین پہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے دین دیا, ہر ایک کے لیے, کہ کامیابی کے لیے کیا ہے کہ دین ہے. اس لیے دین کی مثال روح کی طرح ہے. دین کی مثال کیا ہے کہ روح کی طرح ہے, کہ روح اصل ہے, ایک جسم ہے ایک روح ہے انسان کی باڈی میں, کہ روح اصل ہے, کہ روح کے بغیر نہیں چلے گا. کہ آنکھیں دیکھتی ہے, زبان بولتی ہے, کان سنتے ہیں, ہاتھ پکڑتے ہیں, پیر چلتے ہیں, کہ کیوں ہے کہ اندر روح ہے, کہ اصل روح ہے. کہ روح چلی گئی کہ آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا, زبان نے بولنا بند کر دیا, کان نے سننا بند کر دیا, ہاتھ نے پکڑنا بند کر دیا, پیر نے چلنا بند کر دیا, کہ روح اندر سے چلی گئی. کہ اصل کیا تھی کہ اصل روح ہے, کہ روح کی وجہ سے جسم ہے, اور جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان کی قیمت ہے. ہاں کہ روح چلی گئی, اب آنکھوں کی کوئی قیمت نہیں ہے, کہ 10 روپے کے ٹیپے بھی اگر ڈال لیں اب نہیں ڈالیں گے. اور روح ہے, آپ کے اندر آپریشن کا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 10 لاکھ روپے خرچ ہوں گے, آدمی 10 لاکھ خرچ کرے گا. روح ہے, روح اصل ہے. ایسے دین اصل ہے, ہر شعبے میں دین اصل ہے. دین کو اپنی زندگی, کہ دین آیا تو کیا ہوگا, اللہ اطمینان دیں گے, سکون دیں گے, عافیت دیں گے, برکت دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ پاک دنیا کی زندگی مزیدار بنا دیں گے اگر دین ہے تو. کوئی بھی شعبہ ہو, کوئی بھی ہو, جوان ہو, بڑا ہو, مرد ہو, عورت ہو, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ پاک کہتے ہیں اس کی دنیا کی زندگی مزیدار بنا دیں گے, راحت دیں گے, اطمینان دیں گے, سکون دیں گے, برکت دیں گے, برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. تو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, جب اسے آسمانوں سے برکتیں دیں گے اور اس کے مسائل کو حل کر دیں گے. ہاں تو اس کے سارے مسائل حل ہوں گے دنیا کے اندر. اور پھر دنیا سے جانے کے بعد قبر, حشر, صراط, میزان اور ہمیشہ کی جنت, کہ ساری منزلوں میں آسانیاں ہوگی, کہ ساری منزلیں آسان کر دیں گے. اور پھر ہمیشہ کی جنت دیں گے اللہ پاک. یہ کس پر دیں گے کہ یہ دین پر دیں گے. اس لیے دین جو ہے وہ اصل ہے, کہ دین کی مثال روح کی طرح ہے. اور پہلے یہ سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے. ہم کہتے ہیں دین میں کامیابی ہے, بے دینی میں ناکامی. کہ دین کیا ہے, دین کس کو کہتے ہیں. ایک طبقہ دین نماز پڑھنے کو دین سمجھتا ہے, ایک طبقہ معاشرت رہن سہن کو اچھا بنانے کو دین سمجھتا ہے, ایک طبقہ حج عمرہ کو دین سمجھتا ہے, ایک طبقہ خرچ کرنے کو دین سمجھتا ہے. تو مختلف طبقات ہیں, ہر ایک دین کو سمجھتا ہے کہ دین کیا ہے. کہ نہیں دین کیا ہے, اللہ پاک کہتے ہیں کہ دین کیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ پاک کہتے ہیں کہ پورے کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ, کہ پورا دین. کہ پورا دین کیا ہے, کہ 5 چیزیں ہیں, ایمانیات, عبادات, معاشرت, معاملات اور اخلاق. 5 چیزوں کا مجموعہ یہ پورا دین. کہ ایمانیات ہے, عبادت ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صدقہ, نوافل, یہ ساری چیزیں عبادت ہے. معاشرت, رہن سہن,
مذاقتہ، شادی بیاہ، موت میت، اسرا معاشرت، معاملات، لیتی دیتی، پیسوں سے، زبان سے، اپنے جو باتیں کی وہ سب معاملات ہے. پھر اخلاق. ہاں، یہ پانچوں چیزیں کہ اس کا مجموعہ یہ دین ہے اور پورے دین کا مطالبہ ہے. اس لیے ہر مسلمان سے دو مطالبے، ایک مطالبہ پورے دین کا ہے کہ پورا دین اپنے اندر لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا دین، یہ پورے دین کا مطالبہ ہے. اور دوسرا مطالبہ جو ہے وہ اللہ پاک نے کیا پورے دین کے اندر حقیقت پیدا کرنے کا. کہ جتنے وعدے ہیں قرآن کے اندر وہ پورے دین کے ساتھ، پورے دین کے اندر حقیقت پیدا کرنے کے ساتھ. ایک تو پورا دن لانا، بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پورا دن لائیں گے انشاءاللہ. ہاں. ایک تو پورا دن، ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق، پورا دن. اور دوسرا کہ پورے دین کے اندر حقیقت کو داخل کرنا، حقیقت والا دین. آپ کہیں گے کہ حقیقت والا دین کیا ہے؟ کہ دین پر چلنے والے چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک چلتا ہے ماحول کے حساب سے، ماحول ہوتا ہے نا، ماحول کے حساب سے چلتا ہے. اب نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ کہ اس میں ماحول بنا ہوتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنا آسان، تہجد پڑھنا آسان، پہلی صف میں پڑھنا آسان. آپ دیکھو نا کہ لوگ پورا سال نہیں دکھتے لیکن آپ کو پہلی صف کے اندر دکھیں گے کہ پہلی صف ان کی جگہ فکس ہوتی ہے. ایک ماحول ہے، عید کی نماز کا ماحول ہے. عید کی نماز دن میں 5 نمازیں فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے، لیکن عید کی نماز کا ماحول ہے. کوئی آپ کو گھر پہ نہیں دکھے گا، کوئی آدمی گھر پہ نہیں دکھے. سارے لوگ عیدگاہ میں ملیں گے، سارے لوگ بڑی مسجد میں ملیں گے کہ عید کی نماز کا ماحول. یہ ماحول والا دین، ایک ماحول والا دین. دوسرے حالات والا دین. ایک طبقہ چلتا ہے، حالات آتے دین پہ آتا ہے. حالات آ گئے، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی. اب دیکھو رات کو 3 بجے مسجد میں آ کے وہ اللہ سے حاضری کرتا ہے، انتظاری کرتا ہے، مانگتا ہے، ایسا مانگتا ہے اللہ سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کوئی تکلیف آ گئی، کوئی حالات آ گئے، کوئی بیماری آ گئی. ہاں اب دیکھو اس وقت یہ حالت والا دین ہے. تیسرے عادت والا دین. کہ عادت والے دین کے معنی کیا ہے؟ کہ عادت والے دین کے معنی یہ کہ عادت پڑی ہے کہ بھائی نماز کی عادت ہے کہ نماز اس کی اللہ کے خزانے سے لینے والی نہیں ہے. نماز پڑھتا ہے، ہاں کہ نماز کے اندر حقیقت پیدا ہو تو نماز تو اپنا اثر دکھلائے گی. ہاں کہ نماز کا اثر ہے کہ پانی کے اندر لیمبو ڈالو تو پانی کے اندر اثر ہوگا، کھٹا ہوگا. کہ نمک ڈالو کھارا ہوگا، شکر ڈالو میٹھا ہوگا. ایسے نماز اثر دکھلائے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، رات بھر باتوں سے روک دے گی. پھر وہ نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی بنے گی. کہ ایسی نہیں ہے کہ نماز عادت ہے. اللہ مجھے ہم سب کو سمجھا دے. ہاں کہ روزہ کیا ہے؟ کہ روزہ عادت ہے. کہ روزے کے معنی کیا ہے؟ کہ روزے کے معنی یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. بھئی آنکھیں صحیح ہو، زبان صحیح ہو، ہاتھ صحیح ہو، پیر صحیح ہو، کہ دل صحیح ہو جائے. کہ آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے آنکھیں صحیح نہیں ہے، ہاں موبائل پہ بات کرتا ہے زبان صحیح نہیں ہے. ہاں تو پتہ چلا کہ ابھی روزہ، ہاں کہ روزہ عادت ہے. کہ زکوٰۃ عادت ہے، کہ زکوٰۃ دے دی پوری، لیکن زکوٰۃ کی حقیقت کیا؟ کہ مال کی محبت نکل جاتی. بھئی مال تو بڑھانے کے چکر میں، ہاں یہ عادت والا بھی. ہاں اب کہ ماحول والا، کہ ماحول ہٹنے سے ہٹ جائے گا. کہ رمضان کا مہینہ گیا دیکھو آپ کہ وہی مسجدیں شام سے ہی خالی ہو جاتی. ہاں کہ رمضان کا مہینہ گیا، کہ بھئی رمضان گیا. کہ حالات اب حالات ہی ہو گئے. کہ حاجی صاحب تمہیں تو رات میں تڑوا کے آتا تو ستے ہو کہ نہ کہ داؤ پہ چھوکروں ساروں سے ہی ہو. کہ اللہ نے اس کو صحت دے دی تو اب حالات پورے ہو گئے تو وہ بھی گئے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور عادت والا دن کہ وہ تو چلتا رہتا ہے، یہ بچپن سے بچپن تک. چوتھی قسم حقیقت والا دین. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے وہ حقیقت والا تھا کہ دین میں حقیقت پیدا کی. ہاں کہ دین میں حقیقت پیدا ہوگی کہ کیا ہوگی؟ کہ نماز بنے گی. ہاں کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے گھر میں چکی چلی، 2 رکعت نماز کے ذریعے باغ میں پانی برسا، 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مریض کو صحت یاب کیا، 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کروایا. کہ کیا تھا؟ کہ دین میں حقیقت تھی.
کہ عمل جاندار بن گئے, عمل میں حقیقت پیدا ہو گئی. ہاں تو مسائل حل ہو گئے, انفرادی اجتماعی جتنے مسئلے حل ہو گئے, بلکہ اللہ پاک نے رضا کا پروانہ دے دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہاں اور اللہ نے ان کی چیزوں کو قبول کر لیا. کہ کیا تھا کہ دین میں حقیقت پیدا ہو گئی, اور جب دین میں حقیقت پیدا ہو گئی تو پھر یہ ماحول بن گیا, پورا ماحول بن گیا کہ ہر ایک کے اندر دین میں حقیقت ہے. تو اس لیے یہ مطالبہ ہے ہم سے کہ پہلا مطالبہ پورے دین پہ چلنا, پورے دین پہ چلنا, اور دوسرا مطالبہ ہے دین کے اندر حقیقت کو پیدا کرنا. اب دیکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نمونہ ہے, کہ صحابہ رضوان ہمارے لیے نمونہ ہے. صحابی کا نجوم بے یہ مقتدی تو کسے دے دو, کہ صحابہ پورے کے پورے ہمارے لیے سیمپل ہے, نمونہ ہے. اب صحابہ کی زندگی میں یہ حقیقت والا دین تھا, اب یہ کیسے حقیقت والا دین ان کی زندگیوں میں آیا؟ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت مختصر تھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام میں بڑا وقفہ گزرا. جہالت کا دور, اور جہالت ٹاپ لیول پر پہنچی تھی. جہالت کیسی تھی؟ ٹاپ لیول پر پہنچی تھی, کہ بگاڑی بگاڑ تھا, چھوٹی چھوٹی بات میں غفلت و غارت تھی, حق مارے جاتے تھے, بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. یہ ماحول تھا کہ انہیں خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو بچی کو زندہ دفنا دیتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے آج بھی حکومت نے اس جگہ کو باقی رکھا ہے. جبل عمر کے سامنے باب عمرہ کے باہر نکلو تو وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے. ہاں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو دفنا دیتے تھے, عورتوں کو کوئی حق نہیں تھا, عورتوں کے حقوق پامال تھے, عورتوں کے ساتھ میں زیادتی تھی, ظلم تھا, ہاں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ برسوں تک چلتا تھا, ایسا ماحول. اب کون سی محنت تھی کہ اس محنت کے نتیجے میں ان کے اندر حقیقت آ گئی, اور کیسے تھے کیسے بن گئے؟ ہاں کہ ایثار, ہمدردی, خدمت کا جذبہ اندر پیدا ہو گیا. ہاں کہ عمل تو ہے, وہ عمل فرض نہیں, واجبات نہیں, نوافل مستحبات, کہ کوئی چھوڑتا نہیں تھا. ہاں معاشرت آپ دیکھو, معاملات آپ دیکھو, رہن سہن آپ دیکھو, اخلاق آپ دیکھو, کہ اخلاق کے ٹاپ لیول پر کہ ایثار, ہمدردی, ہر ایک کا بھلا چاہنا ہے, ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی ہے, کوئی دشمن نہیں, ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ, بھلائی کا جذبہ. ہاں کہ مہمان کوئی بھی ہو, رشتہ دار نہیں کوئی بھی ہو, کہاں کا بھی ہو, کہ مہمان ہے, کہ گھر میں آیا کھائے بغیر نہیں جائے گا, کہ مہمان مسجد میں آیا کھائے بغیر نہیں جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے لوگ آتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے, اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی, کہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی سب کہتے ہیں کوئی ہے مہمان کو لے جائے. ہاں اور عام طور پر ہر گھروں میں پکا ہوتا تھا, ملا تو روزی نہ ملا تو روزہ, عام طور پر ہوتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہنے گئے, اے اللہ کے رسول یہ مہمان کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا. وہ اپنے گھر گئے, جانتے تھے گھر میں کچھ نہیں ہے. بیوی سے کہا کہ میں یعنی یوں کہنے لگے کہ مسجد نبی سے تقاضا لے کر آیا ہوں, یہ دین کی سطح تھی. ہاں کہ مسجد نبی سے ایک تقاضا لے کر آیا ہوں, اور وہ تقاضے کو ہمیں اپنے گھر سے پورا کرنا ہے. اب وہ ایک ماحول تھا, وہ کون سی محنت تھی؟ اس محنت کے نتیجے میں کہ گھر بھی بنا تھا, بچے بھی بنے تھے, بیوی بھی بنی تھی, کہ پورا گھرانہ بنا ہوا تھا. کہ وہ آ کر تقاضا رکھتے ہیں, بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے میرے اور آپ کے لیے کچھ کھانے کا نہیں ہے, کہ مجھے بھی بھوکا رہنا ہے, آپ کو بھی بھوکا رہنا ہے, کچھ ٹکڑے ہیں وہ بچوں کے لیے ہیں, اس کے لیے بچوں کے لیے. لیکن بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے میں بچوں کو پھسلاؤں گی اور پھسلا کر سلا دوں گی, آپ دسترخوان پہ بیٹھ جانا, ہاں اور چراغ بجھا دینا یا چراغ بجھا دوں گی, اور مہمان اپنا پیٹ بھر لیں گے. یعنی کیا مطلب؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, وہ گھر میں ہو رہا ہے ایک ماحول اس محنت کے نتیجے میں. ایک ایسی محنت تھی کہ جس محنت کے نتیجے میں دین حقیقت والا تھا. ہاں کہ ایسا تھا کہ گھر میں بچے بل بلا رہے ہیں اور وہ بچوں کو پھسلا رہی ہے اور پھسلا کر سلا دے رہی ہے. ہاں اور وہ خود بھوکی ہے
اور شوہر دسترخوان پر بیٹھے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں اور مہمان اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اور مہمان کو پتہ نہیں ہے کہ اس گھر میں یہ حال ہے. ایسا اخلاص ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے. ہاں یہ سطح تھی دین کی جو حضور چھوڑ کر گئے تھے. یہ سطح کہ صبح میں مسجد میں پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کس کے گھر یہ واقعہ پیش آیا کہ بچے بھی بھوکے رہے, بیوی بھی بھوکی رہی اور خود بھی بھوکے رہے اور مہمان کو کھلایا. پھر نبی ان کی تعریف میں یہ آیت اتری ہے. اب جب بھی وہ آیت کو پڑھیں گے وہ صحابی رضی اللہ عنہ کو یاد کریں گے. یہ ماحول تھا. یہ ماحول کیسے بنا کہ پہلے والا ماحول کہ بچیوں کو زندہ دفناتے تھے, یہ ماحول تھا. ایک محنت ہوئی کہ کون سی محنت ہوئی کہ ایمانی محنت ہوئی. ہاں ایمانی محنت ہوئی. ایمانی محنت کے نتیجے میں کہ دین حقیقت والا آیا. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی محنت جو کی وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ پہلی محنت تھی. تو ایمانی محنت کو عام کیا. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کرتے ہیں. یہ میری اور آپ کی زبان کو یہ ایمان ہے. اس کو بولنا ہے کہ اس کو بولے. ایک محنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بولنے کا ایک ماحول تھا اور عملی مشق تھی. عملی مشق اللہ کرتے ہیں. یہ صرف زبان پر نہیں تھا, وہ دل میں تھا. اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کرنے والے, اللہ کریں گے, اللہ ہی کر رہے ہیں. کہ یہ بات دل میں اتر گئی تھی. اس لیے صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان, تعلمنا الایمان. ہم نے ایمان کو سیکھا تو پھر بعد میں ساری دوسری چیزیں سیکھی. اللہ پاک کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ اس کو سیکھو. کہ آج ہر ایک کے دل میں غیر کا تاثر ہے, ہر ایک متاثر ہے. ہر ایک گھر میں کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہے اور اس کا تاثر آنکھوں سے, اس کا تاثر زبان سے, اس کا تاثر کانوں سے دل میں جا رہا ہے اور دل میں غیر ہے غیر. ہاں حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دل کے اندر سے تاثر ختم نہیں ہوگا مخلوق کا, آدمی اللہ کے خزانے سے لینے والا بن ہی نہیں سکتا. ہاں ایک تاثر ہے میرے اور آپ کے دل میں. اس پوری امت کے اندر ہر ایک اللہ کو بلا ہوا ہے. ہاں ہر ایک کو کس کو بلا, اللہ کو بلا ہوا ہے. اللہ کو یاد نہیں کرتا. اللہ ہے کہ اللہ ہی ہے, اللہ ہی کرتے ہیں. ہاں وہ ہے, وہ بڑا ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رزاق ہے, وہ کام بنانے والا ہے اور وہ ایسا پاورفل ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کوئی مشیر نہیں, اس کا کوئی وزیر نہیں ہے, اس کا کوئی ساتھی نہیں, وہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور وہ کسی شکل کا پابند ہے. ایسا ہے وہ اللہ. ہاں تنے تنہا ہے وہ. لو کان فیہم آلیۃ الا اللہ لفسدتا, اگر تو ہوتے تو پورے نظام گڑبڑ ہو جاتا. کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور قیامت تک کہ کوئی نظام میں گڑبڑی نہیں ہوگی. کیوں کہ چلانے والا ایک ہے, ایک ہے. الہکم الہ واحد, ایک اللہ, ایک. ہاں اور وہ بہت پاورفل ہے. اس نے سب کو پیدا کیا ہے, خالق ہے. کہ اللہ کا علاوہ سارا غیر ہے, سب مخلوق ہے, مردہ ہے. اس نے سب کو پیدا کیا ہے, ساری شکلوں کو اس نے پیدا کیا ہے, بڑے سے بڑے پاور کو اس نے پیدا کیا ہے, بڑے سے بڑی سپریم طاقت کو اس نے پیدا کیا ہے. چاہے بڑی, اس سے بھی بڑی بڑی طاقت ہے, اس سے بھی بڑی بڑی طاقت ہے. ان بڑی بڑی طاقتوں کو جو آسمان کے اندر اس نے پیدا کیا ہے اور اس آسمان کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. اور ایسے ایک نہیں 7 پیدا کیے. ہاں اور کیسے کہتے ہیں پیدا کیے؟ اتنا بڑا آسمان جس کا کوئی چھیڑا نہیں. ہاں کوئی چھیڑا نہیں اس کا. اتنا بڑا آسمان کہ اللہ پاک نے دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا لگتا ہے جیسے بڑے میدان میں انگوٹھی, ایک ہلکا. بڑے میدان میں آسمان جو ہے وہ کیسے لگتا ہے, ہلکا کیسا لگتا ہے, چھلا کیسا لگتا ہے, انگوٹھی کیسے لگتی ہے. کہ ایسے پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا لگتا ہے. دوسرا تیسرے کے, تیسرا چوتھے کے, چوتھا پانچویں کے, پانچواں چھٹے کے اور چھٹا 7ویں کے, اور 7واں آسمان وسیع کرسیہ السماوات والارض, کہ 7واں آسمان اللہ کے عرش کے سامنے, اللہ کے کرسی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. ایسے جیسے میدان کے اندر انگوٹھی. ہاں تو بڑی بڑی مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے. وہ زبردست ہے, وہ قدرت والا ہے. ہاں وہ کرتا ہے, اسی نے کیا ہے, وہی کرے گا.
جتنی مخلوق ہے ہاں اس کے پیدا کرنے سے ہوئی ہے، اور جتنی شکلیں ہیں سب اس کی محتاج ہے. اس نے بنائی ہے، اس کے بننے سے بنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو بغیر آسمان کے پانی برساوے، وفارت النور. ہاں وہ چاہے تو بغیر غلے کے، بغیر زمین کے غلہ، بغیر غلے کے پیٹ بھرے، بغیر زمین کے غلہ پیدا کرے. وہ چاہے تو بغیر موسم کے پھل دے. دیکھو قرآن میں سارے واقعات ہیں. وہ چاہے تو بغیر موسم کے پھل دے. حضرت مریم کھا رہی ہے انا لکی آدھا، یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو مارکیٹ میں ہے، اس کا موسم ہے، کہاں سے کھا رہی ہے آپ؟ انا لکی آدھا. فوراً کیا کہا؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ نے دیے. اور اللہ دینے میں کوئی شکل کا پابند نہیں ہے. ہاں اللہ بچہ دینے میں کوئی شکل کا پابند نہیں ہے. چاہے تو ہاں بغیر ماں کے دے، بغیر باپ کے دے، دونوں کے بغیر دے. حضرت صالح علیہ السلام کے الٹے کو پیدا کیا، دونوں کے بغیر پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ کسی شکل کا پابند نہیں. وہ چاہے تو لڑکا دے، ہاں وہ چاہے تو یہاں بولے میں یہ شاہ تھا، وہ چاہے تو لڑکی دے. وہ چاہے تو 5 رکھے، 1 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو. اگر آپ کے مقدر میں اولاد ہی نہیں ہے ہاں تو وہ چاہے تو 5 رکھے. کرنے والا وہ ہے، ہر چیز وہ کر رہا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو. یہ بات کو دل میں اتارنا، اور یہ بات دل میں اترے گی محنت سے. ایک محنت ہے. ہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس محنت کا میں نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. ایک محنت دی ہے، ایک محنت وہی صحابہ والی محنت اللہ کے نبی نے ابتدا کے اندر کی. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں. ایک ایسی محنت تھی کہ تاثر نکل گیا. ہاں کہ آخرت کہ جب محنت ہوتی ہے اور ایمان بڑھتا ہے نا تو آخرت کی ایک ایک چیزیں دکھتی ہے، اور آخرت میں آنے والی ایک ایک چیز کام میں آتی ہے. کہ پھر تکبیر اولیٰ کے چھوٹنے پہ اندر غم پیدا ہوتا ہے، مسواک کے چھوٹنے پہ اندر غم پیدا ہوتا ہے. اس کی قیمت بڑھ گئی آخرت کے اندر. ہاں ظاہر میں ہاں پھر کوئی اگر حملہ کرے، ہاں کہ کاروبار میں اگر کسی نے سود سے حملہ کیا، کاروبار میں اگر کسی نے جھوٹ سے حملہ کیا، آدمی چونک جاتا ہے. ہاں ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان گوارا نہیں کرتا کہ مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا میں. ہاں یہ چھوڑ سکتا ہوں میں، یہ نہیں. عبداللہ ابن حذافہ سامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو بادشاہ نے کہا کہ پلک جھپکنے کے برابر ہے. بادشاہ نے کیا کہا کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، ہاں ایسا ہی اختیار کر لو کہ میں تمہیں آج ہی دیتا ہوں، جو جس میں جو لے لو آپ. کہا پلک جھپکنے کے برابر بھی تو کہہ نا، تو کیا یہ پوری اب تسلیم یہ سب دے دے تو مجھے، کہ پھر بھی گوارا نہیں، چونک گئے. یہ ہے ایمان. ہاں کیا اصل بنیادی چیز ایمان، کہ اس ایمان کو سیکھنے کی مقدس سیکھو اس کو، کہ ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے. کہ ایمان کیسے سیکھا جائے گا؟ کہ ایمان کے بول بولے جائے، ایمان کے بول بولے جائے، اس کا ماحول بنایا جائے. کہ ہر مسجد میں اس کا ماحول بنایا گیا ہے کہ ہر گھر میں جا کر ایمان کو بولو، ہر گھر میں جا کر ہر فرد سے ایمان کو بولو. اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرنے والے اللہ ہی کریں گے. یہ بات ہر ایک کو سمجھاؤ. ہاں جتنا آپ سمجھتے ہو اتنا سمجھاؤ. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ کام بنانے والا ہے. ہاں کہ دکان چلانے والا کون، روزی دینے والا کون، ہاں ضرورت پورا کرنے والا کون، شفا دینے والا کون، اللہ. یہ بات ہر ایک کو سمجھانی ہے، ایک ایک کو سمجھانی ہے. اس کو بولنا، اس لیے ایک محنت 2.5 گھنٹے کی جو محنت ہے نا وہ اسی لیے کہ ہر گھر میں جا کر بیٹھ کر ایمان کو بولے، اللہ سے ہونے کو بولے. عورتیں بھی سنیں کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے. عورتوں کی زبان پر، بچوں کی زبان پر، کہ پہلے زمانے میں مائیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ایمان سکھاتی تھی. ہاں ایمان سکھاتی تھی کہ بیٹا کون کھلائے گا، کون پیٹ بھرے گا، اللہ. کون پیاس بجھائے گا، اللہ. ہاں کہ مائیں مشق کرواتی، اور چھوٹے چھوٹے بچے مشق کرتے تھے. وہ بولتے تھے، پھر ان کو سمجھاتی کہ بیٹا اللہ سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی بولتا ہے کہ اللہ سے لینے کا طریقہ نماز ہے. ہاں کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو. یہ مشق تھی گھروں میں. آج صبح سے شام تک ہمارے یہاں اللہ نہیں بولا جاتا، سب بولا جاتا ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. اچھا کبھی بعض مرتبہ بتکلم جو ہے وہ 15-20 منٹ بیان میں ہم نے بول دیا کہ نہیں، یہ تو ایک مشق ہے.
ہاں اجتماعی اعمال اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے انفرادی اعمال مضبوط ہو، اس لیے اجتماعی اعمال ہوتے ہیں۔ ان اجتماعی عملوں کے ذریعے اجتماعی بول کے ذریعے اپنی انفرادی زندگیوں میں اللہ سے بولنا ہے، اس لیے کہ اعتبار تو انفرادی ہے۔ ہاں آدمی اکیلا اکیلا دنیا سے جائے گا، ایک ساتھ میں سب نہیں جائیں گے، اور اکیلے سے سوال ہوگا من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے، دل میں کیا ہے، کیا لے کر آئے۔ ہاں اس لیے ایک محنت ہے، ایک محنت کے ذریعے ایک ماحول اس کا بنایا جائے، گھروں میں اس کا ماحول بنایا جائے کہ بچے اللہ سے ہونا بولے، اللہ کرتے ہیں بچے کی زبان پر ہو۔ آپ ایک ماحول بنا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ایک ماحول بنایا تھا، ایسا ماحول تھا آپ دیکھیں کہ ایک عورت اپنے گھر پہ اپنے بچے کا ماحول بنا رہی ہے۔ ہاں کہ کون ہے وہ بچہ، کہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کہ بڑے اللہ والے گزرے، ایسے زبردست اللہ والے گزرے کہ زندگیوں میں ان کے کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی ان کی سنتیں نہیں چھوٹی، کبھی تکبیر اولا نہیں چھوٹی، کبھی ان سے بد نظری نہیں ہوئی۔ ہاں یہ صفتیں تھیں ان کے اندر، یہ 4 صفتیں تھیں ان کے اندر، کہ کبھی اثر سے پہلے کی سنت ہے کہ سنتوں کا اتنا اہتمام تھا۔ ہاں کہ تکبیر اولا نہیں چھوٹی، کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، کبھی بد نظری نہیں ہوئی۔ اتنے بڑے کیسے کہ ایمانی ماحول سے بنے۔ ہاں اجتماع کے آنے کے بعد کہ گھروں میں اس کا ماحول بنانا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ 4 مہینے اللہ سے ہونے کو بلوایا جاتا ہے، بنیاد رکھی جاتی ہے کہ پھر گھروں میں اس کا ماحول بنایا جاتا ہے، فضائل کے ذریعے گھروں میں اس کا ماحول بنایا جاتا ہے کہ وہ عورت نے اپنے بچوں کو تیار کیا، اختیار کاکی کو تیار کیا اور مشق کروائی، تو مشق کرواتی بیٹا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں۔ ہاں یہ مشق ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا، تو مشق کرتے 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 ترتے ترتے تریا، کرتے کرتے کریا، یہ 2-4 دن میں نہیں ہوتا ہے، وہ تو مشق ہوتی ہے، وہ مشق کرتے 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 کرتے۔ ہاں کیوں کیا مشق کرواتی کہ وہ بیٹا کہتا امی بہت بھوک لگی ہے، بیٹا کھانا کون دے گا، تو فوراً بچہ کہتا اللہ دیں گے، پھر بیٹا اللہ سے مانگو، کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ بیٹا جلدی وضو کرو، وضو کر کے جلدی 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو، اللہ تمہارا انتظام کریں گے۔ ہاں اب جو ہے وہ کھانا پکا کر الماری میں رکھ دیتی، اب یہ بچہ نماز پڑھتا، ہاتھ اٹھاتا، اے اللہ بھوک لگی، اے اللہ بھوک لگی، پھر ہاتھ پھیر کے اٹھتا، الماری کھولتا، دیکھتا اندر کھانا ہے، تو کیا کہتا اللہ نے کھانا کھلایا۔ مشق ہے، اللہ حقیقت تو وہی اللہ ہی کھلاتے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے چونکہ بچپن سے لے کر ہم نے غیر ہی دیکھا ہے، حالانکہ ہماری تعلیم تو پیدا ہونے سے ہی تھی اللہ اکبر، کہ بچہ پیدا ہوئے فوراً اس کے کان میں کیا کہو، اذان کہو، اللہ اکبر، کہ بیٹا تو باہر نکلا ہے، تیری آنکھیں دیکھ رہی ہے، تو کہہ رہا او ہو ماں کا پیٹ بہت چھوٹا، یہ کمرہ بہت بڑا، کہ نہیں یہ کمرہ بھی چھوٹا ہے اور اس سے بڑی دنیا ہے، وہ دنیا بھی چھوٹی ہے، اور ایسی کئی مخلوق ہے، وہ سب مخلوق ہے، وہ سب چھوٹی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے کان میں بات سمجھائی جاتی ہے بچپن سے، کہ دن میں 5 مرتبہ سمجھائی جاتی ہے اللہ، لیکن چونکہ ہمارے غیر کا تاثر ہے، ہاں کہ جب غیر کا تاثر ہوتا ہے نا تو حق چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہاں حق بات اترتی نہیں ہے، غیر کا تاثر ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ کی پکڑ آ رہی ہے اور پانی آ رہا ہے، اور ایسا پانی آئے گا کوئی نہیں بچے گا، بیٹا جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہی بچے گا۔ ہاں تو غیر کا تاثر ہوتا ہے تو حق سمجھ میں نہیں آتی۔ بیٹے نے کیا جواب دیا، بیٹے نے جواب دیا قال صحابی الى جبل یعصمنی من الماء، ارے ابا کیا پانی آگے کتنا آئے گا، ہاں کہ آدمی مخلوق سے ہٹتا ہے، مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے کہ مخلوق کے ذریعے مخلوق ہو کے گمراہی ہے، ہاں کہ مخلوق کے ذریعے خالق کو پہچاننا، اس کی قدرت کو پہچاننا، اس کی طاقت کو پہچاننا، ہاں یہ ایمان ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا قال سامی الى جبل یعصمنی من الماء، ارے ابا پہاڑ تو دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، لیکن اسے پتا نہیں کہ اللہ اللہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ ہاں یہ بات ہے، بس سمجھانا ہے، کیا تاثر ہم سب کے دلوں میں حق کی محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے، ہاں
یہ ایک محنت کروائی جاتی ہے دھیمے 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 ایک محنت کے ذریعے اس نتیجے میں کہ وہ ماں نے محنت کی. پھر ایک وقت آیا کہ ماں باہر ہے, ہاں, اور بچے کے آنے کا وقت ہو گیا, مدرسے سے بچے کے آنے کا وقت ہو گیا. ماں گھبرائی, ماں دوڑی کہ آج میرے بچے کا یقین بگڑے گا, آج میرے بچے کا یقین بگڑے گا, میرا بچہ کہے گا اللہ نہیں کھلاتے ہیں, ماں کھلاتی ہے, کہ ماں نہیں ہے کھانا نہیں ہے. ہاں, ماں دوڑی, وہ دروازے کے پاس میں پہنچی, آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے, جلدی دروازہ کھولا, کیا دیکھا بیٹا لیٹ رہا ہے, جلدی کچن میں گئی, جلدی جلدی کھانا پکایا, الماری میں رکھ دیا, بیٹے کے پاس آئی اور بیٹے کو اٹھایا, بیٹا اٹھو اٹھو بیٹا اٹھو, بیٹا اٹھو, بہت بھوک لگی ہوگی, جلدی وضو کرو, نماز پڑھو, اللہ سے کہو کہ اللہ بھوک لگی ہے کھانا دے. بختیار کاکی بیٹھ گئے اور کہنے لگے امی میں نے تو کھانا کھا لیا, میں نے تو کھانا کھا لیا. امی نے کہا ارے بیٹا کھانا کھا لیا؟ ہاں امی, امی آپ تو بہت بھوک لگی تھی. میں آیا, میں نے دیکھا آپ بھی نہیں ہے, لیکن میں تو سمجھ گیا یہ بات ہے کہ میں تو سمجھ گیا کہ کھانا کون دیتا ہے, ارے کون دیتا ہے, ہاں, ابھی جیب میں ہے, ابھی دل میں نہیں ہے, ابھی جیب میں ہے, پیسوں مارو پرمیشور, پیسے سے تک کام بنتے ہیں, ابھی یہ دل میں ہے. ہاں, یہ دل میں ہے کہ نہیں اس کو جیب میں رکھنا ہے, کہ دل میں نہیں, کہ دل میں سے اس کو نکالنا ہے. اس سے کام نہیں بنیں گے, اس سے کام نہیں بنیں گے, ان سے کام نہیں گے, بنانے والا اللہ ہے. ہاں, اگر نوٹوں سے کام بنتے نا تو ابھی ابھی تھوڑا ٹائم گیا ہے. ہاں, کہ لوگ جو ہے وہ 2000 کی نوٹ میں ہاں ہاں کہ چوانا کھاتے تھے. بس سمجھ میں آئی نا, اگر پیسے سے کام بنتے تو بن جاتے, پیسے سے کام بنتے تو بن جاتے. کہ بنانے والا اللہ ہے, بنانے والا اللہ ہے, کرنے والا اللہ ہے, اللہ کے ہاتھ میں. یہ ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو سمجھنا اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے بات سمجھائی جاتی ہے تو پھر وہ کرتے کرتے ہوگا, کہ کرتے رہو بولتے رہو بولتے رہو. ایک بزرگ پڑوس میں کہتے ہیں کہ جب 1000 مرتبہ اللہ سے ہونے کو بولو گے, 1 مرتبہ دل کہے گا اللہ سے ہوتا ہے. ہاں, کہ پھر بولتے رہو, گشت کی پابندی کرتے رہو, ملاقاتوں کی پابندی کرتی رہو, انفرادی چیزوں میں, اجتماعی چیزوں میں, کہ جب آدمی اجتماعی اندر انفرادی میں, کہ انفرادی میں اس کا دل کے میں اللہ سے ہوتا ہے, اب دل میں آ گیا. ہاں, انفرادی طور پر آپ کہیں جا رہے ہو, بازار میں, گھروں میں, ایسی جگہوں پر جہاں اللہ نہیں ہے, ایسی جگہ پر اللہ یاد آ جائے. ہاں, کہ اب یہ سمجھو کہ دل میں اللہ آ رہا ہے, کہ دل میں کیا آ رہا ہے, اللہ آ رہا ہے. ہاں, ایک محنت ہے, کرتے کرتے کہ پھر 100 مرتبہ کہو کہ اللہ سے ہوتا ہے, دل ایک بار کہے گا اللہ سے ہوتا ہے, پھر بولتے رہو گے کہ یہاں تک کہ ان ناشیۃ اللیل یشد وقت وقیلا, کہ زبان سے کہو دل میں ہو, دونوں برابر ہو جائے. کہ دونوں چیزیں, کہ زبان سے کہہ رہے ہو وہی دل میں ہو, جو دل میں وہی زبان پہ, اس لیے کہ زبان پہ تو وہی آئے گا جو دل میں ہے, زبان پہ وہی آئے گا جو دل میں. اور آج ہماری زبان پر کیا ہے, آج ہمارے دل میں کیا ہے, تو ہماری زبان پر وہی ہے. جیسے طوطا پڑھتا ہے نا کلمہ, کیسا پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کیسا اچھا لگتا ہے. لیکن جب بلی اس کا گلا دباتی ہے تو, کہ گلا دبوتی ہے ٹیں ٹیں. ہاں, کہ یہ ہے میرے اور آپ کے دل میں, ایک محنت کی ضرورت ہے, بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے. ہاں, بہت سنبھلنا ہے, موت قریب ہے, پتہ نہیں کس وقت آ جائے, اچانک ہمارا جانا ہو جائے, اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اتنا ایمان کے قبر کے 3 سوال اور آخرت کے 5 سوال ہر ایک کے لیے بنانا ضروری. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بغیچہ چھوڑ کر گئے تھے, کہ ایمان کی محنت کہ گھر گھر میں تھی, گھر گھر میں ہر ایک کی زبان پر اللہ سے ہونا تھا. ہاں, بیٹے نے کہا ماں میں نے کھا لیا, ہاں, کہ میرے دل میں اماں نہیں کھلاتی, کھانا تو اللہ دیتے ہیں, پیٹ اللہ بھرتے ہیں. میں نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ آپ تو بہت بھوک لگی ہے, اور آپ تو ماں نہیں, کھانا تو آپ دیتے ہیں, کھانا تو آپ دیتے ہیں, پیٹ تو آپ بھرتے ہیں. امی جان میں اٹھا, میں نے الماری کھولی, الماری میں 1 روٹی تھی, اور امی جان وہ روٹی میں نے کھائی, اور اس روٹی میں ایسا مزہ, ایسا ٹیسٹ تھا کہ ایسی روٹی کبھی میں نے نہیں کھائی. ماں نے کہا میرا بیٹا اللہ کے خزانے سے لینے والا بن گیا. ہاں, تو اسی سے ان کا لقب پڑا کاکی, کاک کہتے ہیں روٹی والے, کہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, کہ اللہ کے خزانے سے انہوں نے بچپن سے روٹی دی. ایک اللہ کے نبی صاحب یہ ماحول بنا کر گئے, ایک ماحول تھا, ایک محنت تھی, کہ ایمانی محنت کے ذریعے ہر ایک نے اللہ کے خزانے سے لیا. ایمانی محنت آپ شروع کرو گے تو پھر عبادتیں اچھی بنے گی, کہ نماز کا اہتمام آئے گا,
ہاں کہ نماز جاندار بنے گی، نماز میں خشوع پیدا ہوگا، نماز پھر اللہ کے خزانے سے لینے والے بنے گی کہ جس نماز میں ایمان کی محنت کے ساتھ نماز ہے، پھر وہ نماز کا حقیقت ہے. ہاں کہ نماز کی فکر آئے گی کہ نماز کا آدمی اپنا ظاہر بھی بنائے گا، نماز کا باطن بھی بنائے گا. التائبون العابدون، ہاں کہ عبادتیں اچھی ہوگی، جاندار بنے گی، عبادتوں میں حقیقت پیدا ہوگی، ایمانی محنت سے ہوگی. اس لیے ایمانی محنت تو شرط ہے. ہاں کہ بلندی کے لیے ایمانی محنت شرط ہے، خلافت کے لیے ایمانی محنت شرط ہے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین وکان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ ہر ایک کے لیے ایمان شرط ہے. ہاں ایسے اعمال میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے کہ ایمان کی محنت شرط ہے کہ عمل میں حقیقت پیدا ہوگی. نماز بنانی ہے ایمان کی محنت کے ساتھ کہ پھر نماز بنے گی. ہاں کہ ایک ایمانی محنت ہے، دوسرے عمل کو صحیح کرنے کی محنت ہے، اس میں نبی کا طریقہ لانے کی ضرورت ہے. اس لیے محمد رسول اللہ یہ بھی ایمانی محنت ہے کہ دو جز ہے، ایک ایمان و یقین ہے اور ایک محمد رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو کہ صحیح طریقہ لانا، کہ ہماری نمازیں اچھی بنانا کہ یقین کی محنت کے ساتھ، اور دوسرے اپنی نماز کہ نماز کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے، کہ نماز کا ظاہر بناوے. کہ نماز کا ظاہر بنانے کے لیے وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں، کہ ظاہر بنانے کے پہلے وضو اچھا بنانا ہے. کہ وضو میں کہ 17 سنتیں، کہ 17 سنت کے مطابق ہمارا وضو ہونا چاہیے. پھر وضو میں مستحبات ہے، مسواک اپنے لیا، منہ میں ڈالا، فوراً جو ہے وہ دعا یاد آ گئی، اللہم طاہر فمی وطہر قلبی وطہر بدنی وحرم جسدی علی النار، کہ یہ مسواک کی دعا ہے. اللہ اکبر کہ مستحبات کے ساتھ ہمارا وضو ہونا چاہیے، 17 سنتوں کے مطابق ہمارا وضو ہونا چاہیے اچھی طرح. ہاں اس لیے وضو سے پہلے کے لوازمات جو ہے نا اس کو بھی اچھی طرح کرنے چاہیے، استنجا جلدی میں نہیں کرنا چاہیے. ہاں کہ نماز سے پہلے استنجا سے اچھی طرح فارغ ہو جاؤ. اس لیے استنجا میں سنت ہے الٹے پیر پہ زور دو، ہاں کہ تاکہ کوئی ٹپا نہ رہے. آدمی جب پیشاب کرتا ہے مسالے گرم ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ جب ٹھنڈے ہونے تک وہ ایک آدھ ٹپا نکلتا رہتا ہے. کہ اچھی طرح الٹے پیر پہ زور دے کر پیشاب کرو، ڈھیلا لو. ہاں اور استنجا کے بعد استبرا کرو، تھوڑا چلو پھرو، تھوڑی پاکی ہے، اور پھر اچھی طرح اس سے وضو کرو. بالکل ہاں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی نمازوں میں اچھی طرح وضو نہیں کرتے اور اس کا اثر ہماری نمازوں میں پڑتا ہے. کہ آدمی کا وضو صحیح نہیں ہوتا کہ دوسروں کی نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں. ہاں کہ اچھی طرح سے وضو کرنا. پھر نماز کہ نماز پھر سنت کے مطابق 51 سنت ہے نماز میں. اس کے لیے علم ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ علم ہے کہ سیکھو، کہ معلوم کرو اپنے علماء سے، جاننے والوں سے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو، سوال کرو، سیکھنا ہے ان سے کہ سیکھے. کیا علم اسی لیے علم سیکھے، کہ علم کو سیکھنا ہے اپنی ضرورت کا، اس کو سیکھے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں یہ سب میں، کہ نماز کے ذریعے پوری زندگی ہے. کہ نماز صحیح زندگی صحیح، کہ پہلے نماز کا علم، اس کے بعد پھر ساری چیزوں معاشرت، معاملات، اخلاق، اس کا علم سیکھنا ہے. کہ شادی ہے اس کا علم ہے، جوان ہو گئے اس کا علم ہے، کاروبار ہے اس کا علم ہے. ہاں کہ علم کو سیکھنا ہے. ہاں اور پھر اس علم کے ساتھ استحضار، کہ وہ نماز میں 5 چیزیں، کہ کلمے والا یقین، ہاں مسائل والی شکل، اور پھر اللہ والا دھیان، فضائل والا شوق، کہ اللہ والا دھیان. استحضار اس کو کہتے ہیں کہ غفلت کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، ایک محنت ہے یہ یقین کی محنت، اور دوسرے اپنے عمل کو صحیح کرنے کی محنت. تو اپنے عمل کو صحیح کرنے کے لیے کہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو، اس لیے علم و ذکر ہے کہ علم بھی سیکھنا. اور استعداد اس لیے کہ موقع پہ وہ عمل یاد آ جائے، اس کے لیے استعداد ہے. استعداد کے معنی ہاں کہ موقع پہ اللہ یاد آ جائے. ہاں کہ وہ عمل جو ہم نے سیکھا ہے، کہ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں سیکھی ہم نے، کہ کتنی سنتیں؟ 5 سیکھی، 5 سنتیں کہ سیکھ لی ہم نے، یاد کر لی. لیکن مسجد میں داخل ہوتے الٹے پیر سے، کہ کیا بات ہے کہ استعداد نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ استعداد نہیں ہے، غفلت ہے. ہاں استعداد یاد آ جائے کہ نماز میں استعداد ہونا چاہیے. ہاں قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، آخری بیٹھک میں. حدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں 4 چیزیں ہیں: قیام، رکوع، سجدہ، آخری بیٹھک. کہ قیام میں آدمی بتکلف 3 دفعہ استعداد سے پیدا ہوگا،
تو اعلیٰ درجہ ہے. لیکن کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ 3 مرتبہ قیام میں, 3 مرتبہ رکوع میں استعداد پیدا ہوگا اس سے. ہاں پھر وہ استعداد زندگیوں میں پیدا ہوگا, پھر غلط کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ہاں کہ سامنے کوئی لڑکی آ رہی ہے نا, تو پھر کوئی دیکھے نہ دیکھے, ہاں کہ بھائی اوپر رومال ڈالا ہے, کوئی نہیں دیکھتا, اللہ دیکھ رہے ہیں. ہاں کہ ناپ تولتے وقت اللہ دیکھ رہے ہیں, بیوی کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اللہ دیکھ رہے ہیں, بچوں کو برا بھلا کہتے وقت اللہ دیکھ رہے ہیں. ہاں کہ پڑوسیوں کے حق میں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہاں گاڑی نہیں رکھنی چاہیے, ہاں مجھے تھوڑا سا باہر نہیں لینا چاہیے, اللہ دیکھ استعداد. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محنت تھی کہ نماز بنی پہلے اور پھر نماز کے اندر یہ چیزوں کو لایا گیا. کہ کیسا استعداد, حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں اور گشت کرتے کرتے ایک گھر پر ٹھہرے, دودھ بیچنے والا مکان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر کھڑے ہیں اور اندر سے ماں آزما رہی ہے بیٹی کو, ماں آزما رہی ہے. کیا آزماتی ہے کہ بیٹی کتنی تیار ہے, کہ بیٹی میں کتنا استعداد ہے, کتنا اللہ کا ڈر ہے, کتنا تقویٰ ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ لینے والے زیادہ ہیں اور اس وقت دودھ کم نکلا ہے, کہ دودھ میں پانی ڈال دے, کیا کر دودھ میں. ہاں ماں کہہ رہی ہے لیکن بیٹی تو تیار ہوئی ہے اس ماحول سے. ہاں کہ ایمانی محنت بھی ہو رہی ہے, اعمال کے سنوارنے کی بھی محنت ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں کہ بیٹی تیار ہوئی ہے. ہاں کہ استعداد ہے بیٹی کے اندر. ماں کہہ رہی ہے عمر نہیں ہے, عمر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بولے کو سن رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے ماں عمر نہیں ہے, لیکن عمر کا اللہ کہاں چلا گیا. اللہ تو دیکھ رہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں, میں کہیں بھی ہوں اللہ دیکھ رہے. یہ استعداد, یہ دھیان, اس لیے ذکر کی مشق کروائی جاتی ہے. ہاں استعداد پیدا کرنے کے لیے معمولات ذکر کی مشق کروائی جاتی ہے. جو تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, اس کی مشق کروائی جاتی ہے. قرآن شریف کی تلاوت کی مشق کروائی جاتی ہے کہ خوب قرآن پڑھو, اس سے ذکر پیدا ہوگا. ہاں اور استعداد پیدا ہوگا, اس سے دل منور ہوگا, اس سے نماز جاندار بنے گی. نماز کیسی بنے گی کہ نماز جاندار بنے گی, کہ نماز میں پھر خشوع خضوع پیدا ہوگا, پھر نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی بنے گی. یہ حقیقت پیدا ہو گئی. یہ کیا ہو گئی, یہ حقیقت پیدا ہو گئی کہ نماز کے اندر استعداد پیدا ہو گیا, غفلت دور ہو گئی. ہاں ایک محنت کروائی جاتی ہے ذکر کے ذریعے کہ آدمی اپنی تلاوت کو, اپنی مصنون دعاؤں کا اس کا اہتمام کرے, اس کی پابندی کرے, کہ صبح شام کی تسبیح کی بلا رخ باوضو بیٹھ کر اس کو پوری کرے. کہ 40 دن, زیادہ نہیں, کتنے 40 دن, کہ 40 دن پابندی کر لیں گے انشاءاللہ اندر دل روشن ہونا شروع ہو جائے گا. اللہم نور قلوبنا, اللہ دل روشن کر دیں گے, دل منور کر دیں گے, دل روشن ہوگا, ایک استعداد پیدا ہوگا ان تسبیحات کے ذریعے. لیکن شرط یہ آدمی کرے, اس کو کرے, اس کی پابندی کرے, تو غفلت جو ہے وہ دور ہوگی. پھر استعداد پیدا ہو, پھر کوئی عمل, ہاں کہ کوئی عمل غفلت میں نہیں ہوگا. کہ آدمی کپڑے پہننا ہے, فوراً یاد آئے گا استعداد کہ پہلے کرتا پہننا چاہیے, کرتا پہننا سنت ہے, کہ پہلے کرتا پہننا سنت ہے, فوراً یاد آئے گا. ہاں کہ گھر میں داخل ہو رہا ہے کہ فوراً دعا یاد آئے گی, گھر میں داخل ہو رہا ہے فوراً سلام یاد آئے گا. یہ استعداد ہے کہ آدمی آپس میں مل رہا ہے, کیم چھو بعد میں, کیسے ہو بعد میں, فوراً سلام کرے گا, السلام علیکم. ہاں کہ پہلے سلام پھر کلام, کہ سلام کرے گا. یہ استعداد ہے کہ موقع کا عمل اسے یاد آئے گا, کہ بیمار ہوا ہے فوراً عیادت کے اندر جائے گا. ہاں کہ موقع کا عمل, یہ موقع ہے کہ ہمیں جانا چاہیے ان کے پاس میں, یہ موقع ہے. تو موقع محل استعداد سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ دھیان پیدا کرنے کے لیے کہ معمولات کی پابندی کروائی جاتی ہے. تسبیحات بڑی جاندار ہے, اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ کریں گے. ہاں کہ پھر ہماری نماز جو ہے وہ جاندار بنے گی. ہاں کہ اللہ والا دھیان, وسائل والی شکل, پھر فضائل والا شوق. ہاں کہ اس کو نماز کے اندر لانا ہے, کہ نماز کو بنانا ہے, کہ نماز کے ذریعے پھر ساری چیزیں بنے گی. ایمان کی محنت کے لیے پھر اپنی نماز کو, پھر اس کے بعد معاشرت ہے. عبادت کے بعد پھر کیا ہے, معاشرت ہے, معاشرت, رہن سہن. ہاں کہ یہ رہن سہن میں ایمانی محنت کے ساتھ یہ رہن سہن کا رخ صحیح ہوگا. اب اس پر محنت کرنی ہے کہ حضور کے طریقے پہ رہن سہن ہو جائے, محمد رسول اللہ, یہ بھی ایمان ہے. اس میں 2 محنت ہے. کتنی محنت ہے بھائی, 2 محنت ہے. ایمان و یقین کی محنت, لا الہ الا اللہ, اور دوسری محنت محمد رسول اللہ کہ اپنی معاشرت پہ, اپنے رہن سہن میں کہ اس کو صحیح کرنا.
اسلامی کلچر ہے کہ راتوں کو جلدی سونا. ہاں ادھر ادھر بیٹھنے کا نہیں, کہ کوئی ٹھکانا نہیں. ہمارا ٹھکانے تین ہی ہے, ایک مسجد ہے, گھر ہے, اور ہمارے کاروبار کی جگہ ہے. چوتھی کوئی چیز نہیں ہے کہ رات کو 10 بجے کے بعد جمع ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں کہ نہیں. عشاء کے بعد دین کی محنت, دین کی باتیں نہیں ہے, تو ایسے بیٹھنا مکروہ ہے. جلدی سے ہاں سو جاؤ, آرام کرو عشاء کے بعد, اور صبح جلدی, اسلامی کے صبح جلدی اٹھو. آج کی افریقہ کے ملکوں کے اندر تہجد کے 1 گھنٹے پہلے مسجد بھر جاتی ہے. ہاں ابھی 5:43 پر وقت ہوتا ہے نا, کہ وہاں 1 گھنٹے پہلے, کہ 5 نہیں 4:45 پر پوری مسجد بھر جاتی ہے. 1 گھنٹے پہلے ایک ماحول بنا ہوا ہے. ہاں باہر نکلو, گھروں میں سے تلاوت آ رہی ہے, ذکر کی آواز, جیسے دور صحابہ میں تھا کہ گھروں کے کہیں رونے کی آواز آ رہی ہے, کہیں ذکر کی آواز آ رہی ہے, کہیں قرآن کی آواز آ رہی ہے, کوئی نوافل کے اندر ہے, کہ صبح اللہ سے لینے والے سارے, کہ وہ وقت کو وصول کر رہے ہیں. کہ یہ کلچر ہے, اسلامی کلچر, یہ معاشرہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور رات کو جلدی سونا. ہاں ہاں اس لیے اس محنت کے اندر لگنا ہے, اس محنت کے اندر لگے تاکہ گھر بچے, گھر بچ جائے. کہ آج گھر کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. ہاں کیونکہ عورت بگڑی ہوئی ہے. گھر کے معاشرے کے لیے عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے. ہاں اسلامی کلچر گھر میں لانے کے لیے پہلے عورت کو دیندار بناؤ, کہ عورت دیندار بنے, اس لیے کہ گھر اس سے ہے اور بچے اس کے ساتھ ہیں. ہاں کہ بچے کون سی زبان سمجھتے ہیں؟ ماں کی زبان, کہ تمہاری ماترو بھاشا. ہاں ماترو بھاشا کہتے ہیں مادری زبان, کہ تمہاری زبان کون سی ہے, مادری زبان کون سی ہے, ماں کیا بولتی ہے, کہ ماں کے ساتھ بچے. ہاں کہ کنواں پا ہو تو ہمارا ماں ہے. اگر عورت ہی دیندار نہیں ہے تو ہاں کہ گھر میں بے دینی آئے گی, بچے دیندار نہیں بن سکتے. اگر وہ گھر میں معاشرہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. وعاشرہن بالمعروف, اللہ پاک نے پہلے کہا کہ اگر معاشرہ بنانا ہے, معاشرت بنانی ہے, تو عورتوں کو پہلے دیندار بناؤ, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, ان کے کام کی قدر کرو, ان کو وقت دو, ان کے رخ کو سیکھو. اس لیے کہ عورت کے اندر صلاحیت زبردست ہے, عورت کے اندر استعداد زبردست ہے. ہاں بہت پکی ہے اپنی بات پہ. ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو, ایک عورت مرتد نہیں ملے گی, ایک عورت مرتد نہیں ملے گی. کہ جتنے مرتد ملیں گے دین سے پھرنے والے مرد ملیں گے. یہ پکی اپنی بات پہ, اور یہ لیتی ہے بہت مضبوطی سے لیتی ہے. ہاں اس لیے ایک عورت کی دینداری کئی ولیوں پر بھاری پڑے گی. ایک عورت دیندار ہے کئی ولیوں پر, ہاں, اور ایک عورت کی بے دینی کئی شیطانوں پر بھاری پڑے گی. ہاں مرد لگا فرد لگا, مرد لگا فرد لگا, عورت لگی خاندان لگا. عورت اگر دیندار ہے تو پورا خاندان دیندار ہے. ہاں یہ سنبھال لے گی, یہ مرد کو بھی سنبھال لے گی, اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے. ہاں ہم کہتے ہیں بھائی ناقص العقل ہے, ارے اچھوں کی عقل ٹھکانے لگا دیتی ہے. ہاں اور گھر میں تو اسی کی چلتی ہے. آپ کتنا بھی بولو نا کہ آج یہ پکانا, وہ اس کو وہ پکانا, وہ پکے گا. ہاں وہ ایک صلاحیت ہے اس کے اندر. اگر دین اس کے اندر آیا تو یہ آپ کو بھی دیندار بنائے گی. ہاں بچوں کو بھی, لیکن یہ جلدی سے قائل نہیں ہوتی ہے. ہاں اس کا ایک پہلو کیا ہے, اس کا ایک پہلو جو ہے وہ ان کیدکن عظیم, ان کا مکر بہت بھاری ہے. ہاں بہت بھاری ہے. اللہ نے ٹیڑھی پسری سے اس کو پیدا کیا, تو رہے گی ٹیڑھی. کیسے رہے گی؟ ہاں کہ ٹیڑھی سے کام لو. ہاں اگر اس سے آپ نے کام نہیں لیا, اور دوسری چیز ہے یہ تو صفات والی ہے, لیکن آپ نے توجہ نہیں دی, تو پھر کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ پہلے کیا ہوتا ہے مرد بولتا ہے, پھر یہ بولتی ہے. ہاں کہ مرد بولتا ہے یہ چپ رہتی ہے, وہ سنتی ہے, کہ پھر کچھ وقت کے بعد کہ پھر یہ بولتی ہے, یہ چپ رہتا ہے. ہاں اور کچھ ٹائم کے بعد دونوں بولتے پورا محلہ سنتا ہے. کہ وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کو دیندار بنانا, کہ یہ دیندار بنے. کہ جلدی کہیں نہیں, اس میں محنت ہے, اس پہ محنت ہو, کہ جب محنت اس پر ہوتی ہے تو پھر یہ دیندار بنتی ہے. کہ جتنے اولیاء کرام ہیں ان کی ماں کون تھی؟ ہاں کہ ان کو ولی بنانے میں ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا, کہ صحابہ کو صحابہ بنانے میں ان عورتوں کا ہاتھ تھا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کہ کیسا بنایا انہیں, دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے. حکایت صحابہ میں آپ پڑھو نا, بچوں کا مستقل باب ہے, کہ یہ بچے ان کے جذبات, ان کو آگے بڑھنا, اور کیسے کیسے ان کے عزائم, یہ تک یہاں تک پہنچانے والی کون, کہ مائیں تھی ان کی مائیں.
کردار تھی. اس لیے معاشرت میں عورتوں کا, گھریلو معاشرت میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے گھروں کے لیے تعلیم دی کہ فضائل اعمال اس کو گھر میں پڑھی جائے, آپ پڑھیں اس کو, یہ اندر عورتوں کے جذبات بنیں گے. اور اس تعلیم سے آج ایک دو نہیں لاکھوں گھر بن گئے, ملکوں میں گھر بنے تعلیم کے ذریعے. ہاں میں نے کہا نا کہ دو چیزوں کی ہمارے یہاں کمی ہے, ایک تو عمل کو نہ کرنے کی, اور ایک میں کرتے تو عمل کرنے میں یقین نہیں ہے, ہمارے یقین کی محنت نہیں ہے. ہاں کہ یقین کے ساتھ تعلیم پڑھی جائے کہ گھر کے مسائل اللہ پاک حل کریں گے. گھر میں دینداری کے لیے تعلیم ہے, روزانہ پابندی کے ساتھ روزانہ 20 منٹ پابندی کے ساتھ اس کو ہر پاپے سے پڑھا جائے. ہاں پھر دیکھیں آپ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کیسے بنے گے اس تعلیم کے ذریعے, کہ پھر معاشرت کیسی بنتی ہے. ہاں کہ 100% گھر میں دائی ہوں گے, 100% نمازی ہے, ایک ایک کی فکر ہوگی, ایک ایک کی فکر. گھر پہ باپ نمازی ہے کہ باپ کو بیٹے کی فکر نہیں ہے, بیٹی کی فکر نہیں ہے, بیوی کی فکر نہیں ہے. ہاں کہ ابھی تو میں نماز کہہ رہا ہوں, ابھی اور آگے چلے تو بہت سارے مسائل ہیں. کہ بیوی نمازی ہے تو اس کا قرآن صحیح نہیں ہے. ہاں کہ اس کو صورتیں یاد نہیں ہے, غسل کے فرائض معلوم نہیں ہے, وضو کے فرائض معلوم نہیں ہے. کہ گھر کی معاشرت کے اندر اس کے اندر دینداری لانا ہے, اس عمل کے ذریعے شوق پیدا کرنا, تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو, اور پھر وہ آگے بڑھے, کہ بچے بھی آگے بڑھے. گھر کا ایک ماحول بنے گا اس تعلیم کے ذریعے, اور گھر کی معاشرت اچھی ہوگی کہ رہن سہن اچھا ہوگا, پھر پانی پہنچے گا. پھر آپ بچے کو ہے نا صرف بچے کو مکتب کے اندر اچھے شرعی لباس نہیں پہناؤ گے, ہاں بلکہ بچہ شادی میں بھی شرعی لباس پہن کے جائے گا, بچی شادی میں بھی شرعی لباس پہن کے جائے گی. ہاں کہ میرا بال دکھنا نہیں چاہیے, ہاں میرا چہرہ دکھنا نہیں چاہیے. کہ بچی کے اندر یہ تعلیم کے ذریعے فکر ہوگی, کہ جوان بیٹی ہو تو فکر ہوگی کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں, کہ میرا جسم نہیں دکھنا چاہیے, کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے, میرا پھوپھی زاد بھائی ہے, یہ میرا ماموں زاد, یہ میرا غیر محرم ہے, اسے مجھے پردہ کرنا ہے. یہ بچی کے اندر فکر پیدا ہوگی. ہاں گھروں کے اندر معاشرہ پاک ہوگا, رہن سہن پاک ہوگا, ازواجی زندگی اچھی بنے گی. کہ اس کے ذریعے, اس تعلیم کے ذریعے, ہاں کہ عورتوں کے ذریعے ان کو تعلیم میں ہفتہ واری تعلیم کے اندر ان کو بھیجنا پابندی کے ساتھ میں, اور پھر ان کو جو ہے وہ 3 مہینے میں 1 مرتبہ سیر روزہ لے کے جانا, تاکہ چلے پھرے دیکھے, ان کو لے کے جانا, ان کے اندر فکریں بڑھ جاتی ہیں. ہاں ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں کہ بھائی ہم تو, ہماری تو زندگی تبلیغ کے اندر لگ گئی, لیکن گھر کا ماحول نہیں بنا. لیکن جب گھر والے کو ہم پہلی مرتبہ 3 دن لے کر چلے, تو ہم نے گھر میں دیکھا کہ وہ جھاڑو لگا رہی, اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے, ایک ہاتھ میں تسبیح, ایک ہاتھ میں جھاڑو ہے, جو تسبیح پڑھتے پڑھتے جھاڑو لگا رہی ہے. گھر میں کھانا پکا رہی, وضو کی حالت میں کھانا پکا رہی. ہاں کہ گھر میں کھانا پک رہا ہے وضو کی حالت میں, تلاوت کے ساتھ. کہ صحابیہ رضوان اللہ تعالی علیہ کہتی کہ لو بہنا روٹی بھی پک گئی اور 3 پارے پورے ہو گئے. ہاں تندور میں روٹیاں پکتی تھی, کہ روٹی بھی پک گئی, کہ تلاوت کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, باوضو کھانا پک رہا ہے. یہ معاشرت ہے. ایسے پھر معاملات, ایسے پھر اخلاق. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت دی ہے, ایک ایمانی محنت, کہ پورا دن اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. کہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے اس محنت کو چلایا, کہ ایک عرصہ چلا گیا. یہ محنت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ والی محنت, یہ صحابہ والی محنت ہے. ہاں اس محنت کو صحیح رخ پر, صحیح ترتیب سے ہم کریں گے تو انقلاب ہوگا. پر انقلاب پیدا ہو گیا دنیا میں, کہ کیسے کیسے لوگ کیسے بن گئے. کہ شراب پینے والوں نے شراب چھوڑ دی, جوا کھیلنے والوں نے جوا چھوڑ دیا, غلط کام کرنے والوں نے غلط کام چھوڑ دیے. آدمی پاک بن گیا, پاک صاحب بن گیا. 20 سال کی زکاتیں نکالی ہے اس محنت کی برکت سے. 20 سال کی نمازیں جو انہوں نے جو قضا ہوئی تھی, چھوٹ گئی تھی, انہوں نے نماز کو جو قضا کیا, نماز کو جو ادا کیا. یہ فکر پیدا ہوئی, اور کیسے کیسے پورے علاقے بدلے. دنیا میں آپ دیکھو, گانے والوں نے توبہ کی, ناچنے والوں نے توبہ کی. ہاں ایک جگہ ایک مستورات کی جماعت گئی, تو سارے مسلمان تھے. وہ جماعت جو ہے وہ ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ملی, مستورات کی جماعت کی. وہ ہوٹل میں ٹھہرے, اور پھر ہوٹل میں ٹھہرنے کے بعد انہوں نے ملاقاتیں شروع کی, کہ ملاقات کرتے. تو ملاقات کرتے کرتے ایک بار میں گئے, شراب کھانے میں. کہ شراب کھانا تھا, اس کے اندر دیکھا تو سارا شراب کھانا بھرا ہوا ہے, اور سارے مسلمان ہیں. اور وہ انٹرس کے اندر ایک لڑکی ناچ رہی تھی, جس نے کچھ کپڑے نہیں پہنے تھے, 2 چتڑے تھے, اور ایک لڑکا قریب میں وہ بجا رہا تھا. یہ جماعت اندر داخل ہوئی, اور اس پر جو تھے وہ بھی عرب تھے. انہوں نے کہا یا اہل العرب, ایک آواز لگائی, اور پھر بات شروع کر دی. ہاں کو 15-20 منٹ جم کر بات کی. وہ کہتے ہیں کہ
کسی نے بات میری سنی نہیں, سب نشے میں تھے. لیکن جو بجا رہا تھا وہ لڑکا, اس نے بجانا چھوڑ دیا, اور جو لڑکی ناچ رہی تھی اس نے ناچنا چھوڑ دیا, اور وہ لڑکی پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. پھر میری بات پوری ہوئی تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ جو آپ بات کہہ رہے ہو نا, ایسا ہمیں بننا ہے, ایسا ہمیں بننا ہے. تو انہوں نے کہا کہ فلاں ہوٹل میں ہماری مستورہ ٹھہری ہوئی ہے, آپ وہاں پہنچ جائیں. وہ کارڈ میں نے دیا, وہ لڑکی وہاں چلی گئی. ہاں, اور وہ ہمارے مستورات کے ساتھ اختلاط کیا, آتی رہی آتی رہی آتی رہی. قصہ مختصر, وہ مسلمان ہو گئی اور اپنی زندگی بدلی. کہ روزانہ اس کو ناچنے کے $200 ملتے تھے, $200 روز کے. اور اس کے شوہر کو روز کے بجانے کے $200, $400 روزانہ, امریکن ڈالر روزانہ $400 مل رہا ہے. گاڑی ہے, بنگلہ ہے, لیکن بات سمجھ میں آ گئی, ایمان داخل ہوا اندر. ہاں, محمد رسول اللہ, آپ کا طریقہ اندر داخل ہوا اس فضائل کے ذریعے. بات سمجھ میں آئی کہ حرام گھر میں نہیں آنا چاہیے. ہاں, اور میرا باہر نکلنا اچھا نہیں ہے, میرا لوگوں کو جسم دکھانا اچھا نہیں ہے. اس نے اپنے شوہر کو کہا مزدوری کرو, یہ کام چھوڑ دو, مزدوری محنت کرو. وہ شوہر مزدوری محنت کرتا, روز کے $50 لے کر آتا. محنت پہ کیا ملے گا, کہ $50 لے کر آتا. وہ کہہ رہے کہ ہم اس پر خوش تھے, ہم اس پر خوش تھے, اور اسی میں ہماری زندگی گزر رہی تھی. اب جو آگے کی بات, اس نے ایک مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب ہم بس میں چڑھنے گئے اور بس ایک دم سے چلی تو میں ہینڈل پکڑنے گئی تو جو برکھا تھا وہ نیچے ہو گیا, ہاتھ میرا کھل گیا. تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ مفتی صاحب کل قیامت کے دن یہ میرا ہاتھ جو کھلا ہے اس پر اللہ پاک میری پکڑ کریں گے؟ کہ کہاں جسم دکھانے والی تھی, کہ پورا جسم لوگ دیکھ رہے تھے. اور کہاں کہ جب اسلام داخل ہوا یا محنت داخل ہوئی تو اس محنت کے نتیجے میں کہ ہاتھ کا اتنا حصہ بھی گوارا نہیں کیا. کہ وہ فتوا پوچھ رہی ہے مفتی صاحب سے, مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ مفتی صاحب کیا ہوگا اس پر. ہاں, کہ کیسے بن گئے, کہ کیسے لوگ کیسے بن گئے. ایک محنت ہے کہ نہ اہل بنے گا, اہل اللہ بنے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, ایک محنت دی ہے کہ جس کے نتیجے میں کہ پہلا یہ ہوگا کہ ہمارا اپنا ایمان بنے گا اور پورا دین ہماری زندگی کے اندر آئے گا. اور دوسرا اس محنت کے نتیجے میں کہ اپنا گھر بنے گا, اپنا محلہ بنے گا, اپنا ضلع بنے گا, اپنا صوبہ اور پورا عالم بنے گا. ایک ایسی محنت ہے. اس لیے جو اعمال دعوت ہے اس اعمال دعوت کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑنا ہے, روزانہ, ماہانہ, سالانہ, اس کو مضبوطی سے پکڑے. یہ جو بار بار آواز لگائی جاتی ہے نا, بار بار اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ آدمی اپنے روح کو صحیح کرے, اپنی زندگی کو صحیح کرے. روزانے کی محنت میں اب جو ہے ماشاءاللہ اجتماع اس وقت ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے. یہاں پہنچنا ہم پہنچے نہیں, اللہ نے پہنچایا ہے. ہاں, اللہ نے پہنچا, اور اللہ نے روح بدلنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے, ہمیں روح کو صحیح کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے. اب تک جو غفلت تھی اب تک ہوتا ہے, اللہ معاف فرما دے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. لیکن اب طے کرنا ہے, اب فیصلہ کرنا ہے کہ اب اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے. اور ہمیں اب قربانی میں اب تک جو ہوا اللہ معاف فرما دے. اب کبھی مسجد میں جاتے تھے کیا نہیں جاتے تھے, آگے پیچھے ہوتا تھا, کبھی وقت دیتے تھے نہیں دیتے تھے, کبھی گشت ہوا کبھی نہیں ہوا, کبھی 3 دن لگے نہیں لگے, کبھی چلا لگا نہیں لگا, نہیں, اب اس کو تو اللہ معاف فرماوے. لیکن آج سے میں طے کرتا ہوں کہ اب مجھے قربانی میں آگے بڑھنا ہے. کہ کیا قربانی ہے, کہ وہ صحابہ نے تو قربانیاں دی, اپنی پوری جان پورا مال. آپ دیکھیں کیسی قربانیاں دے رہے ہیں, جوان دے رہے ہیں, آگے بوڑھے بھی دے رہے ہیں, مرد بھی دے رہے ہیں, عورتیں بھی دے رہی ہیں, کہ ہر لائن کی قربانیاں دی. اور اس قربانی کے نتیجے میں کوئی چیز کو دیکھا نہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھے گئے, کہ پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہیں, جوتے نہیں ہیں, لیکن کام کو مقدم کیا اور کام میں آگے بڑھتے رہے. اور کام میں آگے بڑھ کر ایک اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. آج 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 ہمارے ذمہ ہے. ہاں, آج کوئی نبی نہیں ہے, نہ کوئی نبی آئے گا. ہاں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, میں اور آپ ذمہ دار اس کام کے اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس لیے اب ہمیں اپنی آخرت کو ساتھ میں رکھ کر, کہ دنیا کا بڑا حصہ چلا گیا, ہمیں بھی آخرت پہ جانا ہے. ہاں, اپنے اندر پورا دین بھی لے کے جانا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ میں جانا ہے. اس لیے روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں, 8 گھنٹے کی نیت کرو کہ انشاءاللہ روزانہ 8 گھنٹے دیں گے. کہو انشاءاللہ. ہاں, کہ روزانہ 8 گھنٹے دیں گے, 2.5 گھنٹے تو اپنی مسجد کو دیں گے, اور باقی کے حلقوں کو ہلکے کے مشورے سے ہم جو ہے وہ لگائیں گے, ایک ایک کے پاس جائیں گے, اور ترتیب سے جیسی ترتیب بتائی اس ترتیب کے ساتھ آپ محنت کریں گے, ایک ایک کی ملاقات کریں گے. 15 دن میں 100% بندوں کی جو ہے وہ ملاقات ہو جائے. ایک ماحول ہمیں بنانا ہے کہ, اور اس کے نتیجے میں کم سے کم اس محنت کے نتیجے میں کہ صحیح محنت کا رخ ہو نا, تو 3 سال میں 100% نمازی ہو جائے. بھائی کتنے, 3 سال میں 100% نمازی. ابھی ہم 100% نہیں پہنچے. ہاں, ابھی 100% نمازی نہیں ہے کہ پورے ضلع میں 100% نمازی, کیونکہ اس ضلع کے اعتبار سے کہ کوئی ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے, کہ کوئی ایک آدمی بھی بے نمازی. ایسا ماحول بن جائے
کہ لوگ کہیں بھی ہو، ٹرینوں میں ہو، سڑکوں میں ہو، کہیں بھی ہو، نماز کا اہتمام کر رہے ہو کہ نماز کی پابندی کرو. ایسا ایک فضا، ایک ماحول، اور یہ بنے گا اس محنت سے. محنت اللہ نے دی ہے، اس محنت کے نتیجے میں بنے گا. قربانی پہ ہم آئیں گے، ماحول بنتا جا رہا ہے. ایسے ہر مہینے 10 دن لگانے کا انشاءاللہ. ہاں، یہ 3 دن اپنی مسجد سے اور باقی جو وہ 3 دن کے مشورے سے جو ہے وہ ہم لگائیں گے قریب کے دیہاتوں میں، جہاں میں بھیجے، ایسی بنجر بستیوں میں، ایسی جگہ پر کہ جہاں مسجد اعمال تو کیا مسجدیں بھی نہیں ہے. ایسے بنجر لوگ پڑے ہیں جہاں کلمہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں رمضان کا مہینہ کا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ بڑے میاں ہے. جیسے ابھی زون میں کارگزاری سنائی کہ 35 سال کے بعد چاچا پہلی بار مسجد میں آئے. 35 سال کے بعد اس کو ہم پہلی بار مسجد کے اندر لے گئے. کل کی کارگزاری میں انہوں نے سنایا. ایسے ایسے لوگ ہیں، کسب پرس، ایسوں میں جانا، ایسوں کے اندر گھسنا، ان کے پاس میں بیٹھنا، ان کو جو ہے وہ لے کر آنا، ان کو جو ہم لے کر آئے کہ یہاں ان کی زبان پر کلمہ، اللہ بہت خوش ہوں گے. ہاں، اور یہ محنت ایسی ہے، اس محنت کے نتیجے میں اللہ پاک کہ دنیا تو بہت آسان ہے، اللہ قدموں میں ڈال دیتے ہیں. ہاں، اللہ ہمارے انفرادی اجتماعی مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں. جب آپ اس محنت کو محنت بناؤ گے، ہاں کہ کام بناؤ گے، مقصد سمجھ کر کرو گے، رحال میں کرو گے، نہج نبوت پر کرو گے، موت تک کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے مال دے گا، بغیر کمائے مال دے گا. ہاں، بغیر مال کے چیزیں دے گا، چیزوں کے بغیر اللہ پاک کام بنائے گا. اللہ مستجاب الدعوات بنائے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک محبت ڈالے گا. یہ کام ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس لیے ہر مہینے 10 دن، اور پھر طے کرو کہ ہر سال 4 مہینے لگے. ارے ہر سال کیا لگے؟ 4 مہینے لگے. جن حضرات کے اب تک 4 مہینے لگے وہ تو طے کر لے، وہ تو طے کر لے کہ بڑا حصہ گزر گیا، بہت سارے اجتماع گزر گئے، بہت سارے اجتماع سے میں گزر گیا، لیکن اب تک میرے 4 مہینے نہیں لگے. اجتماع تو بہت شکر ہوئی، لیکن یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں میرے لیے آسان کر دے. اب ہمت کر کے کھڑا ہونا ہے، ہمت کر کے کھڑے ہو کہ جن حضرات کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے وہ تو طے کرے کہ انشاءاللہ اجتماع سے 4 مہینے لگانے. جن حضرات کے لگ چکے وہ ہر سال 4 مہینے پہ آنا ہے.